لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے زمین کی ساری دولت ہو جائے، لو ان لکل نفس ظلمت، ظلمت نفس کی صفت ہے، نفس بمعنی شخص، فرد، اور اگر ہر ظالم، سیدھے ترجمہ کیجیے، اور اگر ہر ظالم، ظالم پورا یہاں پر کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ما فی الارض، زمین کی ساری دولت، ساری چیزیں، تو کیا ہوگا؟ اب لو کا جواب ہے لفتدت بہ، تو وہ اس کو دے کر کے، اس کو فدیے میں دے دے گا، اسے وہ فدیے میں دے دے گا. فدیہ مطلب کیا ہو گیا؟ کہ کسی چیز کو چھڑانے کا جو عوض دیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں. کسی چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے جو آپ عوض دیتے ہیں اس کو فدیہ کہتے ہیں. فدائے فدی کا اصل معنی ہوتا ہے قربان کرنا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں بچا لیا. کس کے ذریعے؟ ذبح عظیم کے ذریعے. جو میٹھا بھیجا تھا وہی مراد ہے ذبح عظیم. ذبح عظیم کے بدلے ہم نے انہیں بچا لیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ذبح عظیم کو قربان کر دیا، اور ان کو قربان کر کے ہم نے ان کو بچا لیا. وہی چیز یہاں پر وہ فدائے ہے مجرد سے، اور یہ متعدی ہے باب افعال سے. لفتدت بہ، بہ میں حاضمی پر یہ کون ہوگا؟ ما فی الارض، ما فی الارض، کیونکہ مذکر ہے وہ لفظ ما، اور اس وجہ سے مذکر آیا ہے. اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی ساری دولت ہو جائے تو وہ اس کو دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے وقت جو کافروں کو سزا دی جائے گی، تو اس سزا سے چھٹکارے کے لیے اگر ان کے پاس ہوئے زمین کی ساری دولت ہو تو اسے خرچ کرنے میں وہ دریغ نہیں کریں گے. جیسے جان بچانا ہو، کسی آدمی کو جان بچانا ہو تو ساری دولت اگر خرچ کرنے سے جان بچ جائے تو وہ کہے گا کہ نہیں مت خرچ کرو. مگر کچھ کنجوس ہوں گے جو کہیں گے. اگر معلوم ہے کہ ساری دولت جتنی ہمارے پاس ہے سب اگر ہم خرچ کر دیں تو ہماری جان بچ جائے گی، علاج ہمارا صحیح ہو جائے گا، تو اسے اگر معلوم تو فوراً ایگری کر جائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے خرچ کرو، ہماری جان بچاؤ. اسی طریقے سے اس عذاب سے بچنے کے لیے، اور وہ عذاب اس سے زیادہ ہوگا نا، اس میں تو یہ بہت زیادہ انتہا پر پہنچ گیا تو مر جائے گا آدمی، ختم ہو جائے گا، دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی. اور وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر مرے گا ہی نہیں، نہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ تکلیف میں وہ رہے گا. تو ایسی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر بالفرض اس کے پاس روئے زمین کی جتنی ہے سب اس کے پاس ہو اور وہ خرچ کرنے کی نوبت آ جائے، یعنی ایسا بالفرض ہو جائے کہ سب دے دو تو پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی عذاب سے، تو خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرے گا. لفتدت بھی، جبکہ ایسا ہوگا نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ بالفرض ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، لو یہ امتناعیہ ہے، اور انا جو آیا ہے تو انا اپنے ماں باپ سے مل کر کے یہ بن جائے گا، مفرد کی تعبیر میں ہو کر کے بن جائے گا فاعل، اور فعل محذوف ہوگا. وہ فعل کیا ہوگا؟ ثبتا. وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا، اگر یہ چیز ثابت ہو، ایسا واقع ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لفتدت بہ، تو پھر وہ اس کو فدیے میں دے دے گا، یعنی اس کو بھی قربان کر دے گا. لفتدت بھی، اسے بھی کیا کرے گا؟ وہ قربان کر دے گا. کس کے اوپر؟ اپنے اوپر، اور اپنے آپ کو بچا لے گا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ کفار
جب عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے، یعنی پہلے ابتداءً کوشش یہ کریں گے کہ ان کی جو شرمندگی ہے، پشیمانی ہے، وہ دل ہی میں رہے اور ظاہر نہ ہو لوگوں کے سامنے، لیکن کب تک وہ رہے گا؟ وہ ظاہر تو ہو ہی جائے گا، ان کی آہو بوکا، ان کا پچھتاوا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو ابتدائی حال کا اگر لحاظ کریں، جب وہ چاہیں گے کہ چھپی رہے، تو اسرار کا معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ چھپانا۔ اسرار یہ ازداد میں سے ہے، یعنی دو متضاد معنوں کے لیے یہ ہے۔ ایک معنی متضاد کیا ہو گیا؟ چھپانا، اور دوسرا معنی اس کے مقابل میں کیا آئے گا؟ ظاہر کرنا۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتا ہے، چھپانا بھی ہے کہ ابتداء وہ چھپائیں گے، اور ظاہر کرنے کا بھی معنی لے سکتے ہیں کہ وہ اسے ظاہر کر دیں گے، واویلا مچائیں گے، اپنے حسرت کا اظہار کریں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے۔ یہ بامہارہ ترجمہ ہو گیا۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ شرمندگی کو چھپائیں گے، مطلب دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے، یا ایک شرمندگی کو ظاہر کریں گے۔ کب؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، لما حینا کے معنی میں مضاف بنے گا، اور العذاب مضافلے بنے گا، مضافلے اس میں کر کے اثر روح کا مفعول فی ہو جائے۔ کس وقت یہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے یا شرمندگی کو ظاہر کریں گے؟ جب عذاب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک سوال جو کیے تھے کہ بھائی اس نے اس دنیا کے اندر 60 سال مثلاً کفر کیا، اور آخرت میں لامحدود سال تک اسے عذاب دیا جائے گا، تو یہ تو اس کے خلاف لازم آ رہا، ظلم ہو رہا ہے۔ پھر ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم ہوتا ہے جو قانون کے خلاف، اور اللہ نے جب پہلے ہی اپنا قانون بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے دائمی عذاب، تو اب دائمی عذاب شرک کی بنیاد پر اگر ملے گا تو قانون کے مطابق ملے گا، اور قانون کے مطابق جب ہو تو نا انصافی نہیں ہے، وہی انصاف، عین انصاف۔ چلیے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی ایسی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا کہ ہم دنیا کی جو دولت ہے فی الوقت وہ سب ہم خرچ کر کے بچ جائیں گے، سب کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر اس نے تصرف کا اختیار آپ کو دے دیا ہے۔ سنو، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، جو کچھ بھی وہ عذاب دینے کا یا سزا دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ سچا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے ہیں۔ هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ والیہ ترجعون، اور اسی کی جانب تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب مارنے کے بعد دوبارہ جلاتا ہے تو زندہ ہو اس وقت، پھر مارے گا تو مارنا بھی پایا جائے گا، وہ بھی اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ اب دوسری چیز اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کیسے لوٹائے جاؤ گے؟ زندہ کر کے۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سراپا نصیحت، اور جو کچھ سینوں میں یعنی دلوں میں ہے بیماری دلوں کی، اس کے لیے شفا، اور مومنین کے لیے ہدایت اور سراپا رحمت چیز آ گئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سب کے سب اسی قرآن کی صفت ہے۔ قرآن ہی کو کہا گیا ہے کہ یہ موعظت ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے، جو کیا بتاتی ہے؟ پسندیدہ چیز کی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ یہ کام کرو، اس کی جانب رغبت دلاتی ہے۔ موعظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو پسندیدہ چیز ہو، اچھی چیز ہو، اس کی جانب رغبت دلائے، اور جو مفسد چیز ہے، ہلاکت خیز چیز ہے، اس سے بچائے۔
تو یہ قرآن کی صفت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، سینوں کے اندر کیا بیماری ہے؟ کفر ہے، اس کے اندر نفاق ہے، اس کے اندر بغض ہے، حسد ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ساری چیزیں سینوں کے اندر ہیں۔ اور بولا گیا کیا؟ سینے، مگر مراد اس سے کیا ہے؟ ما فی الصدور یعنی دل، اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہے، یعنی دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سراپا ہدایت ہے، گمراہی سے سیدھی راہ دکھانے والی، اور مومنین کے لیے رحمت ہے، خاص مومن کو کرنا۔ دیکھیے یا ایھا الناس، یہ عام ہے سب کو، الناس کیا ہے؟ مومن اور کافر سب کو یہ عام ہے، اور یہاں پر رحمت کی بات آئی تو مومنین کو خاص کر دیا گیا۔ وجہ ظاہر ہے کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، رحمت کے مستحق ہونے والے وہی ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اے محبوب تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر ہی خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوگا، اور جس سے متعلق ہے وہ محذوف ہوگا، اور وہ ایسا محذوف ہے کہ اس کے اوپر خود دلالت ہو رہی کس سے؟ جو بعد میں مذکور ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس کا مطلب اس سے پہلے کیا محذوف ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، قُلْ فَلْيَفْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اور پھر اسی پر تاکید کے لیے اس میں اشارہ کے ذریعے اس کی جانب اشارہ کیا جا رہا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اسی کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے فضل اور رحمت دو چیزوں کا ذکر ہے، جس کے اوپر خوش ہونے کی بات کہی گئی ہے، تو فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو مختلف اقوال ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو قول ہے وہ یہ کہ فضل سے مراد اسلام، دین اسلام جو توحید کا درس دیتا ہے، اور رحمت سے مراد یہاں پر قرآن پاک، کیا ہے؟ قرآن پاک۔ تو یہ دین اسلام تمہارے پاس آیا، قرآن پاک تمہارے پاس آیا، تو اس کے اوپر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف کے اوپر جو اپنی جانب سے گڑھ دیے ہو اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپنا کر کے یہ اپنا خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اور ایک بول تو یہ ہو گیا کہ دین اسلام، فضل سے مراد جو پہلے نمبر پر ہے اس سے مراد دین اسلام، اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت سے مراد قرآن۔ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اللہ کا جو فضل ہے تمہارے اوپر وہ آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رحمت آئی یعنی قرآن آیا۔ اس طریقے سے متعدد اقوال اس کے اندر ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، دیکھیے فلیفرحوا میں جو فا ہے یہ شرط کی جزا کے ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی جزا کے اوپر یہ داخل ہے، اور شرط یہاں پر محذوف ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ ان فرحوا فلیفرحوا، اگر یہ خوش ہو رہے ہیں کسی چیز پر تو ان کو چاہیے کیا؟ کہ یہ فلاں چیز پر خوش ہو۔ ان فرحوا فلیفرحوا بذلک، اور پھر دو مرتبہ آیا ہے قل بفضل اللہ، اے بفضل اللہ فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، تو یہ تاکید کے لیے اور ذہن کے اندر بیٹھانے کے لیے آیا ہے کہ خوشی کی چیز، خوشی منانے کی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، دین اسلام، اور پھر اس کے بعد قرآن۔ اور اسی سے یوم میلاد کے اوپر خوشی منانے کا بھی ثبوت اس سے ہوتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے اوپر خوش ہونا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ غائب کسے گا نا، فلیفرحوا، لوگوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوش ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ اسی کے اوپر خوش ہوں۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئی ہیں، بفضل اللہ و برحمتہ، تو اس کے حساب سے بذالکہ جو آ رہا ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ تسنیہ ہونا چاہیے نا، جو دو کے اوپر دلالت کرے،
لیکن ایک ہی چیز آئی ہے، بذالکا واحد کا صیغہ آیا ہے، تو اب اس کو اس معنی میں ہم لیں گے کہ جو فضل اور رحمت آیا ہے اس سے ایک مضاف کو آپ جوڑ دیجیے، وہ کیا ہو جائے؟ انزال۔ اللہ کا فضل اور اس کی جو رحمت ہے اس کو لانا، اللہ کی جانب سے اسے بھیجنا، اس کے اوپر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ چلیے اس اعتبار سے یعنی مجیء کا لفظ لے آئیے، مجیء الفضل و مجیء الرحمت، کیا ہو جائے گا؟ مجیء الفضل و رحمت، یا مجیء فضل اللہ و رحمت، تو مجیء کا لفظ آ جائے گا نا، تو اس کی جانب اشارہ ہوگا کس سے؟ ذالکا سے۔ پھر ہوا بھی آگے آ رہا ہے، ہوا کیا رہا ہے؟ اس ہوا کا بھی ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ یعنی ذالکا کا مشار میں کون ہوگا؟ مجیء فضل اللہ و رحمت، اور ہوا ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ وہی مجیء فضل اللہ و رحمت۔ فبذالک فلیفرحوا، بس اسی کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہی بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کے منافع، دنیا کی فائدے کی، نفع کی چیزیں جو لوگ جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کیا؟ یہ چیز، کیونکہ یہ آخرت میں کام آنے والی ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر آخرت میں یہ چیز کام آئے گی۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون۔ اب دیکھیے کیا ہے، قرآن کے خلاف، قرآن سے ان کو کوئی مطلب نہیں، انہوں نے خود باپ دادا سے نسل بعد نسل نقل کرتے ہوئے انہوں نے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو حلال کر دیا اور کچھ کو حرام قرار دے دیا، چیزوں میں سے بھی کسی کو حلال کسی کو حرام، خود اپنی طبیعت سے انہوں نے کر دیا، اور اتنی سختی سے اس کے اوپر وہ کاربند ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو، اس قانون کو اللہ کا قانون مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ قانون ہمارے لیے بنایا جو باپ دادا سے ہمارے اوپر چلا آ رہا ہے، تو اس کے اوپر انہیں سرزنش کی جا رہی ہے کہ یہ اپنا جو من گھڑت ہے، اپنی جانب سے تم نے جو گڑھ دیا ہے، تم نے خود ہی جو ہے اللہ کی کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، تو کیا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی اس کو حلال کرنے کی اور اس کو حرام کرنے کی، یا یہ کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ تو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے کا مطلب کیا ہوا کہ خود اپنی جانب سے انہوں نے قانون بنا لیا ہے، لیکن اس قانون کی نسبت کس کی جانب کرتے ہیں؟ اللہ کی جانب کرتے ہیں، یہ افتراء علی اللہ الکذب۔ وما قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون۔ اے محبوب تم فرماؤ ان سے کہ ذرا مجھے بتاؤ، ارأیتم ذرا مجھے بتاؤ کہ جو بھی رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، جو بھی رزق، من رزقن میں من یہ بیانیہ ہوگا، اور یہ رزق جو ہوگا یہ اسی ماں کا بیان ہوگا، اور ماں یہ موصولہ ہوگا، جو بھی رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا، وہ جو تمہارے لیے اللہ نے اتارا یعنی رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، جو بھی رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اور پھر تم لوگوں نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اصل جس کے بارے میں بتانا وہ یہ آگے آ رہا ہے، قل اے محبوب تم فرماؤ ان سے کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ایسا کرو؟ اللہ اصل میں اللہ ہے، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی؟ کس بات کی؟ کہ ان چیزوں میں سے جس کو تم حرام قرار دے رہے ہو اس کو حرام قرار دو، جس کو حلال بنا رہے ہو اسے حلال بناؤ، کیا اس بات کی اجازت اللہ نے دی ہے؟ یا یہ کہ تم اللہ کی جانب اپنی جانب سے گڑھ کر کے منسوخ کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہماری جانب سے نہیں، اللہ کی جانب سے ہے۔ اے محبوب تم فرماؤ ان سے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ جو بھی رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اور پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرایا ہے، تو بتاؤ مجھے اس کے بارے میں کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یا یہ کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی جھوٹی نسبت اللہ کی جانب کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ، اور قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا گمان ہوگا۔ وما ظن الذین یفترون، یوم القیامہ کو زن سے جوڑیے گا،
اور ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ تو کیا قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے کہ یہ جس کو ہم نے حرام قرار دیا اس کو اللہ نے کیا تھا؟ یہاں تو جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، وہاں تو جو چاہیں وہ نہیں کہہ پائیں گے۔ ہاں، ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، یہ سب کے سب ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو وما ظن الذین، اور وہ جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو ان کا کیا گمان ہوگا قیامت میں اپنی اس گمان کے تعلق سے، یعنی جو یہاں اس وقت کر رہے ہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہوگا، یعنی کیا حال ہوگا ان کا، کیا وہ اسی طریقے سے وہاں پر بھی گمان کریں گے، وہاں کہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا وہ نہیں کہہ پائیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ اپنی جانب سے لوگوں کے اوپر دیتا ہے، اور اسی فضل میں سے گناہ کے باوجود فوراً سزا نہ دینا بھی شامل ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔